أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة. وكان تقيا. صدق اللہ العظیم. تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ. قال، حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کی، رب اجعل لی آیہ، اللہ مجھے کوئی نشانی بتا کہ میرے ہاں اولاد ہوگی. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا. اللہ نے کہا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ 3 راتوں تک تم کسی انسان سے بات نہیں کرو گے. ایک روزہ ہوتا ہے کھانے اور پینے سے رک جانا، ایک ہے گفتگو سے بھی رک جانا. یہ ہو گئی نشانی. اور اس کے بعد فرمایا فخرج علی قومہ من المحراب، تو محراب کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آ گئے. فاوحیٰ الیہم، پھر اللہ نے ان کی طرف فرشتہ بھیجا، وحی کی کہ ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرتے جاؤ. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اور فرمایا یحییٰ اس کتاب کو یعنی تورات کو مضبوطی سے پکڑ لو. وآتیناہ الحکم، ہم نے یحییٰ کو بچپن میں ہی علم عطا کر دیا تھا. صبیہ وحناناً، عاجزی اور رونا یہ بھی عطا کیا. وزکاۃ، اور پاکیزگی بھی عطا فرمائی. وکان تقیہ، اور یہ یحییٰ بڑے پرہیزگار تھے. آیت نمبر 10، 11، 12، 13، پارہ نمبر 16 سورۃ مریم. زکریا علیہ السلام نے اللہ سے کہا، ظاہر ہے کہ ایک تعجب کی بات تھی کہ آپ بوڑھے ہیں، بیوی بانجھ ہے، محراب میں ہی کھڑے ہیں. کہاں کھڑے ہیں؟ یہ مسجد کا محراب ہے. قرآن کی اس آیت سے اس کا ثبوت ملتا ہے. اس آیت سے اس کا
اور محراب مسجد سے باہر شمار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام کا جو پاؤں ہے اس کا کچھ پچھلا حصہ مسجد کے فرش میں ٹچ ہوتا ہے اور باقی کیا ہوتا ہے؟ محراب۔ صرف محراب میں اگر اعتکاف والا بھی چلا جائے تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ محراب یہاں سے، اور حضرت مریم کا جو واقعہ پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں وہاں پر بھی محراب کے اندر ہی کا ذکر ہے کہ محراب میں اللہ اللہ کرتی تھی تو اوپر سے پھل آتے تھے اور تازے تازے پھل۔ اب دیکھیں نا، اس ٹائم آپ آم لینے کے لیے جائیں اور مختلف پھل ہیں تو وہ سٹور ہو چکے ہیں، لیکن ان کے پاس گرمیوں میں سردیوں کے پھل تازہ اور سردیوں میں گرمیوں کے پھل تازہ آتے تھے۔ تو مریم کے محراب کا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے، زکریا کے محراب کا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے۔ ایک محراب یہ ہوتا ہے بھائی، یہ والا، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یاد رکھیں۔ بعض لوگ اس کو کھرچ کھرچ کے بنواتے ہیں۔ البتہ یہ بات تجربے سے ہے کہ کثرت سجدہ جب ہوتا ہے تو یہ محراب پڑتا ہے، لیکن میرے بھائی یہ کوئی جنتی ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ کسی کا بڑا محراب ہو یا آپ کہیں گے یہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، اور اکثر لوگ بڑے بڑے اللہ کے اولیاء کو دیکھ کے کہتے ہیں یار بہت بڑا اللہ کا ولی، لیکن نشان کوئی نہیں ہے۔ اس محراب کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت میں، یہ کسی کو پڑھ جائے کسی کو نہ پڑھے، لہٰذا اس کے اوپر معیار رکھ کر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یار یہ بہت بڑے علامہ صاحب ہیں لیکن ان کے ماتھے پہ محراب کوئی نہیں ہے، اور یہ عام بندہ ہے جی ان کے ماتھے پہ بہت بڑا محراب ہے۔ تو بھائی محراب کسی ضمانت، جنت کی ضمانت محراب یہ والا نہیں ہے، یہ والا تو کسی کو بھی پڑھ سکتا ہے۔ البتہ وہ جو محراب ہے اس کو آباد کر لو، یہ سامنے آپ کے نظر آ رہا ہے، یہ جنت کی ضمانت ہے۔ حضرت مریم کو جب ان کی والدہ نے اللہ سے کہا کہ میں بچہ جن لوں نا تو میں بیت المقدس کا خادم اس کو بناؤں گی، لیکن پیدا کیا ہوئی؟ بچی، مریم بیٹی تھی نا، تو وہ پہلی کائنات میں عورت تھی جو مسجد کی خادمہ بنی ہے۔ کیا بنی ہے؟ آج حرم میں جاتے ہیں نا، وہاں آپ دیکھیں کہ خواتین بہت زیادہ خدمت میں ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ حضرت مریم کی سنت ہے مسجد کی کیا کرنا؟ خدمت کرنا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت زکریا مریم کے کفیل تھے، وکیل تھے اور ذمہ دار تھے۔ وکفلھا زکریا۔ اچھا اب کہتے ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ جب زکریا آتے تو مریم کے محراب پہ رزق ایسے لگا ہوتا ہے جی۔ آج ہمارے محرابوں میں تھالیاں ہوتی ہیں کھانے اور پینے کی، نہیں میرے بھائی، وہ محراب کے اندر وہ محلے کی روٹی نہیں تھی، وہ اللہ کا پھل تھا، اللہ کی طرف سے آتا تھا، اوپر سے آتا تھا۔ مریم علیہ السلام کے محراب پہ بالکل فریش تھا۔ پھر بھائی یہ کون سا کوئی ایمان کی علامت ہے کہ اگر آپ کے پاس اللہ نے رزق بھیج دی ہے تو آپ اس کو محراب میں کیوں سجاتے ہیں؟ محراب کیا رزق سجانے کی جگہ ہے؟ نہیں، اللہ نے آپ کا اکرام کر دیا ہے۔ علماء کا اکرام ہوتا ہے، طلباء کا اکرام ہوتا ہے، اللہ والوں کا اکرام ہوتا ہے، عوام الناس ماشاءاللہ ان کی خدمت کرتی، کوئی بات نہیں، لائیں گھر میں رکھ کے کھائیں، لیکن اس کو محراب کے اندر ڈالنا نہیں ہے۔ یہ محراب کس کے لیے ہے؟ عبادت کے لیے، سجود کے لیے، رکوع کے لیے۔ تو اسی محراب کے اندر جو مریم کا محراب تھا نا، اسی محراب میں زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تھی۔ آج کہتے ہیں جی عورت کی کیا حیثیت ہے، عورت کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن نے کیا خوبصورت جملہ کہا، قالت یا مریم انا لکی ھذا۔ مریم یہ محراب میں یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ سیب ہیں، انار ہیں، کہاں سے ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ۔ کس طرف سے آئے ہیں؟ اللہ۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جس کو اللہ چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ بندہ اپنے رزق بڑھانے کے چکر میں یہ جو ٹوٹکے کرتا ہے یہ سب سے بڑا جاہل ہے۔ خدا کی قسم یہ جتنا مرضی کما لے، یہ کمانا رزق نہیں ہے فاروق صاحب۔ رزق وہ ہوتا ہے جو آپ کے حلق سے، بچوں کے حلق سے، بیوی کے حلق سے، آپ کے رشتہ داروں کے حلق سے نیچے اتر جائے۔ جو بینک میں رکھا ہوا ہے وہ کون سا رزق ہوتا ہے؟ جو صندوق میں رکھا ہوا ہے وہ کوئی رزق ہے؟
بینکوں میں رزق ہے؟ آپ نے تھیلے بھر بھر کے نوٹوں کے رکھے ہوئے ہیں، یہ کوئی رزق ہے؟ افغانستان میں ایک وہ نائب صدر تھا تو اس کے وہ نوٹ دکھا رہے تھے سوشل میڈیا کے اوپر ہے، پتہ نہیں اللہ جانتا ہے کتنے ہیں وہ کہاں دبائے تھے، کہاں چھپائے تھے، ایسے گیا بھاگ گیا، کچھ ملا اس کو؟ تو رزق آپ کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہم ملاوٹ کریں، ہم دھوکہ دیں، ہم 2 نمبر کام کریں، ہم پیسہ کما لیں، یہ ہمارا رزق ہے؟ یہ رزق نہیں ہے، یہ رزق نہیں ہے۔ رزق وہ ہوتا ہے جو آپ نے کھایا ہے، جو آپ نے پی لیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جب مریں گے نا ہم کیا کہیں گے؟ ما قدمنا وجدنا، جو قبر میں بھیجا تھا نا وہ تو ہمیں مل گیا ہے بھائی، قبر میں بھیجا تھا۔ یہ قبر کے ذخیرے ہیں، یہ قرآن کی نگاہ، ترجمہ، تفسیر، نماز، مسجد، یہ قبر کا ذخیرہ ہے۔ وما اکلنا ربحنا، جو ہم نے کھایا ہے نا وہ ہمیں فائدہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، زندگی میں ہم کھا پی آئے ہیں۔ اور وما ترکنا خسرنا، جو چھوڑ کر آئے ہیں آج ہمیں گھاٹا ہے، ہمارے پیسوں سے کوئی ٹی وی لے کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی سینمے بنا رہا ہے، کوئی کیبل لگوا رہا ہے جی، کوئی اللہ نہ کرے طائفہ کو اور گندی عورتوں کو نچا رہا ہے، اور کوئی مجرے کروا رہا ہے، اور کوئی کیا کر رہا ہے، اور کوئی کیا کر رہا ہے، اور پیسے ہمارے ہیں، عیاشی اولاد کر رہی ہے، عیاشی اولاد کر رہی ہے۔ تو یہ محراب کا ذکر آیا، محراب اس جگہ سے بھی ثابت ہے۔ حضرت زکریا نے اس محراب میں مانگا تھا، اللہ نے بشارت دے دی، فرشتہ آ گیا، فکر نہ کرو آپ کے اولاد ہوگی۔ کیسے ہوگی بھائی؟ بیوی میری بانجھ ہے، میں ہوں بوڑھا۔ اللہ نے کہا کذالک، ہونا ہی ایسے ہے، ہونا ہی ایسے۔ اب یقین تو آ گیا، لیکن کہا اللہ تھوڑی سی کوئی جھلک، کوئی نشانی مجھے دکھا دیں تاکہ میں مزید کیا ہو جاؤں؟ مطمئن ہو جاؤں۔ یہ یاد رکھنا کہ نبی رب پہ کبھی شک نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ مجھے آپ دکھائیں اللہ، آپ مردے کو زندہ کیسے کرتے ہیں؟ تو اللہ نے دکھا دیا۔ انہوں نے کہا جی اللہ آپ نے مجھے کہا جی تیرے بچہ ہوگا تیرے گھر میں، آپ مجھے کچھ نشانی بتا دیں۔ اچھا کیا نشانی بتائی؟ کہ اللہ تکلم الناس 3 لیال سویہ، 3 راتیں تو کسی بندے سے بات نہیں کرے گا۔ اب کرے گا کیا پھر؟ چپ رہے گا جی۔ اب اگر چپ رہے بندہ تو کیا چپ رہ کے عبادت ہوتی ہے؟ آپ چپ ہو جائیں، قرآن نہ پڑھیں، سبحان ربی العظیم نہ پڑھیں، سبحان ربی الاعلیٰ نہ پڑھیں، التحیات نہ پڑھیں، درود نہ پڑھیں، استغفار نہ پڑھیں ہیں، اور سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، نماز نہ پڑھیں، اذان نہ پڑھیں، اقامت نہ پڑھیں، آپ چپ ہو جائیں، یہ چپ عبادت ہے؟ یہ چپ عبادت نہیں ہے۔ لوگوں کی باتیں لوگوں سے نہیں ہوں گی، لوگوں کی باتیں لوگوں سے اگر ہوگی تو صرف اللہ کی بات ہوگی۔ کس کی بات ہوگی؟ اللہ کی بات ہوگی۔ اس لیے چپ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی دین کا کلمہ بھی نہیں کہیں گے۔ چپ کا مطلب آپ کا لوگوں کی باتوں سے روزہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اور مریم کو بھی پیچھے یہ کہا تھا جب ان پہ تہمت لگائی، اس وقت یہ کہا۔ اس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ من صمت نجا، جو چپ ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ خاموش رہنا یہ بھی عبادت، یہ بھی فضیلت۔ آپ کبھی لڑائی جھگڑا دیکھ رہے ہیں نا، ایک بندے کو کھڑا کر دیں گے، یار چل بھائی تو کھڑا ہو، گالیاں نکال، کتنی نکالتا ہے؟ ایک بندے کو کھڑا کر دیں، اس کو مائک دے دیں، 1000 بندہ بیٹھا اس کو گالیاں نکال، تو کتنی نکالتا ہے؟ کتنے منٹ نکال سکتا ہے؟ کتنی نکال دے گا؟ 5 نکالے گا، 10 نکالے گا، 15 نکالے گا، 20 نکالے گا، 30 نکالے گا، 40 50 تھک جائے گا، گالیاں ختم ہو جائیں گی۔ گالیاں کیا ہو جائیں گی؟ ختم۔ وہ غصے کی چنگاریاں بھی کیا ہو جائیں گی؟ ختم جی۔ اور ادھر حافظ صاحب کو کھڑا کر دیں، چل بھائی تو قرآن پڑھ، ہیں یہ 30 کے 30 سپارے پڑھ جائے گا۔ کتنے پڑھ جائے گا؟ 30 کے۔ تو دین کی حد کوئی نہیں ہے، دنیا کی حد ہے، دین کی حد کوئی نہیں ہے، دین قیامت تک انشاءاللہ چل رہا ہے۔ تو یہ کہا بھائی تم 3 راتیں کسی انسان سے بات نہیں کرو گے۔ کیا مطلب؟ اتنی بڑی نعمت تمہیں مل رہی ہے کہ اب تقاضا یہ ہے کہ تم کسی انسان کی طرف توجہ نہ کرنا، توجہ ساری اللہ کی طرف رکھنا کہ اللہ ایسا کام کر رہا ہے۔ اللہ اگر آج یہاں پر کسی ایسی بانجھ عورت کو بچہ پیدا ہو جائے نا تو سب سے پہلے پیر کا نام آتا ہے۔ وہ پیر صاحب نے کمال کر دیتا، پیر صاحب نے کمال کر دیا۔ او بھائی لعنت ہے اس پیر کے اوپر جو خدا کا کام خود کر کے دے دیتا ہے۔ اللہ کا کام کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا،
جس طرح ایک پیر صاحب نے ایک مرید سے کہا کہ تو فکر ہی نہ کر، میں تینوں جنت بھی لے لینا، بس ہاتھ ہاتھ رکھ دے جی۔ اچھا اس نے کہا جناب میں آپ کو اتنے مربع زمین دیتا ہوں، میں آپ کو اتنے مربع۔ اب پیر صاحب کے ہاں یہ وہ پیر نہیں جو اللہ والے ہیں، یہ وہ پیر ہیں جو دنیا کے لالچی ہوتے ہیں۔ اب پیر صاحب کے ہرس آیا کہ یار مربع مل رہے ہیں، اس نے کہا یار میں نے سیر تے کروا، کتنے گئے نا مربع۔ وہ پیر صاحب کا ہاتھ پکڑ کے ایسے لے کے جا رہا تھا تو وہیں سے پیر صاحب سلپ ہوا اور نیچے گر گئے۔ اب مرید کی عقل ٹھکانے آ گئی، اس نے کہا یار یہ پیر صاحب قیامت کے دن مجھے ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، اور یہاں تو یہ خود ہی گر گیا نیچے ہیں جی۔ جس طرح یہ فارم مرغی جو ہے جو خود نہیں کھڑی ہو سکتی تو ہمیں کیا کھڑی کرے گی، اس طرح میرے بھائی پیر وہ تلاش کرو جو اللہ والا ہوتا ہے اور اللہ کے دین پہ آپ کو لے کے چل رہا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں بھی کامیاب اللہ کے حکم سے ہوں گا، تو بھی کامیاب اللہ کے حکم سے ہوگا۔ نماز پڑھ نبی کی طرح، قرآن پڑھ نبی کی طرح، زکوٰۃ دے نبی کی طرح، دین پہ آ نبی کی طرح۔ دین میرا نہیں ہے، نہ میرے باپ کا ہے، نہ میرے دادا کا ہے، دین اللہ کا ہے، اس کے نبی کا ہے، اس کے صحابہ کا ہے، ان کے اوپر ہم نے چلنا ہے۔ وہی پیری ہے، وہی مریدی ہے، وہی کامیابی ہے، وہی جنت ہے، وہی واہ واہ ہے، وہی کیا ہے، واہ واہ ہے۔ اب 3 دن آپ باتیں نہیں کرو گے، باتیں، روزہ، چپ کا روزہ۔ یہ چپ کا روزہ ہماری شریعت میں کوئی نہیں ہے، ہماری شریعت میں کھانا نہیں، پینا نہیں، اور روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ حقوق زوجیت کی ادائیگی نہیں، ٹھیک ہے۔ خیر، اور اس کے بعد کیا ہوا، خرج علی قومہ من المحراب، بشارت مل گئی، نشانی بھی مل گئی، نشانی بھی مل گئی، یقین کامل ہو گیا انشاءاللہ میرے گھر میں کیا آئے گا بھائی، بچہ پیدا ہوگا۔ خرج علی قومہ من المحراب، اب محراب سے نکل کر باہر آئے، تو یہ جو آیا نا محراب سے نکل کر قوم کے پاس آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ محراب میں مولوی صاحب ہوتے ہیں اور قوم کیا ہوتی ہے، پیچھے ہوتی ہے، مقتدی کہاں ہوتے ہیں، پیچھے ہوتے ہیں۔ پھر وہاں پر کیا ہوا، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، یہ دیکھیں وہی آ گئی کہ اب تم نے صبح شام سبحان اللہ پڑھنی ہے۔ کیا پڑھنی ہے؟ تو میں نے بتایا کہ جی روزے کا حکم تو ہے کہ رات کو کیا کرنا ہے روزہ، وہ روزہ یہ ہے کہ تم نے کلام الناس نہیں کرنا، لوگوں سے بات نہیں کرنی، لیکن سبحوا بکرۃ وعشیہ، صبح بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو، شام کو بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اور یا یحییٰ خذ الکتاب، بچہ جب پیدا ہو جائے تو اس کو کہنا اے یحییٰ کتاب تورات کو مضبوطی سے پکڑ، علم 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 سے ابتدا کرنی ہے۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور بچے کو ہم نے بچپن میں ہی علم عطا کر دیا، بچپن میں ہی علم عطا کر دیا۔ وحنان، اور صفت حنان دی ہے، یہ حنان نام دیکھا نا، حنان، عبد الحنان، عبد المنان ہے، اور خنان، حنان، یہ مختلف نام ہے۔ حنان کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے ڈر سے رو 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 کر انسان کی آنکھیں رہ جائیں، اتنا رونا۔ تو حنان، یہ بچہ کون ہے بھائی، حنان ہے، وہ جو تنا تھا نا کھجور کا، جس کو چھوڑ کے نبی پاک نے ممبر بنایا اور اس کے اوپر آپ بیٹھے، تو وہ وَحَنَّ إِلَيْكَ الْجَزْعُ حِينَ تَرَكْتَهُ حَنِينَ السَّقَالِ عِنْدَ فَقْدِ الْأَحِبَّةِ، ہیں وہ ایسے رونے لگا جس طرح کہ ماں اپنے بچے کو چھوڑ کے دائیں بائیں ہوتی ہے تو بچہ اس کے پیچھے روتا ہے نا، تو وہ تنا کھجور کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رو رہا تھا۔ حضور نے فرمایا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ تجھے اللہ جنت میں لگائیں اور وہاں تو میرے ساتھ رہے، اس بات رہو۔ تو حنانن، آپ کو ایسا بنایا کہ آپ اللہ کے ڈر سے رونے والے تھے۔ زکاتن، آپ کو بالکل پاکیزہ بنایا۔ وکان تقیہ، اور آپ بڑے متقی تھے، پرہیزگار تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ تو یہ بھائی محراب کا کمال ہے، عبادت کا کمال ہے، حضرت مریم کی عبادت کا کمال ہے، حضرت مریم کو دیکھ کر رب سے مانگنے والے زکریا، اور زکریا پر اللہ کا انعام کہ تیری بیوی بانجھ، تو بوڑھا ہے لیکن تجھے اللہ بچہ بھی دے گا، اور بچے کا نام بھی فرشتوں نے بتایا، نام اس کا یحییٰ ہوگا۔ اور پھر یحییٰ کا مقصد کیا ہے، میاں بیوی مشورہ کر رہے ہیں یار لڑکا ہو گیا تو ہم اس کو اسکول لے جائیں گے اور بیکن ہاؤس میں لے جائیں گے اور ادھر پڑھائیں گے، پھر یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا، پھر وہ ہوگا، پھر وہ ہوگا، پھر وہ ہوگا، یہ اور پھر کیا ہوگا، جب یہ 60-70 سال کا ہوگا تو وہ انجینئر بنے گا اور اس کی نوکری لگے گی اور باپ مر جائے گا، باپ مر جائے گا۔ اب قصہ لڑکے کا دنیا تک اور باپ کا آخرت تک،
لیکن اللہ نے یہ دین اور یہ دین والا جو قرآن کا حافظ بنایا نا، تو ہم بچے کو حافظ بنائیں گے، پھر وہ بڑا ہوگا، اس کی ہم داڑھی رکھوا دیں گے، پھر اس کو ٹوپی بنا دیں گے، پھر اس کو بہترین لباس دے دیں گے، پھر بھائی وہ نماز پڑھائے گا، پھر وہ جمعہ پڑھا دے گا، پھر وہ تراویحیں پڑھائے گا، پھر وہ حج پہ لبیک کا امام بنے گا، اور اس کے بعد جب ہم مریں گے تو وہ ہماری موت کے وقت سورہ یاسین پڑھے گا، اور جب رخصت ہوں گے تو دعا کر کے رخصت کر دے گا، جب جنازے کا وقت آئے گا تو ہمارا بیٹا جنازہ پڑھا دے گا، جب تدفین کا وقت آئے گا تو وہ روئے گا ہماری قبر پہ، پھر وہ روزانہ ہماری قبر پہ آتا جائے گا، اور پھر قبر میں اللہ ہمیں اس کا نور دیں گے، پھر وہ حشر میں جب اٹھے گا اللہ ہمیں اس کی سفارش دیں گے، پھر جب ہم جنت میں جائیں گے اللہ ہمیں اس کے درجے میں پہنچا دے گا۔ یہ مستقبل ہے اولاد کا، یہ مستقبل ہے اولاد کا۔ ورنہ یہ پیسے کی کیا کہانی ہے؟ پیسہ تو آپ یہ جو فروٹ والے ہیں نا، یہ باہر ریڑیوں والے، یہ 3000 4000 5000 روپے کی دیہڑی لگا لیتے ہیں جی، تو ان کی تنخواہ بن جاتی ہے 1.5 لاکھ روپیہ جی۔ ہمارے بھائی محمد حسین صاحب آ جائیں ماشاءاللہ، یہ بھی ٹھیک ٹھاک پیسہ کما لیتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اب کون سا کوئی انجینئر کی ڈگری ہے؟ اللہ کے دیے ہوئے جانور جو نعمت کے طور پہ اللہ نے ہمیں کھلائے ہیں، اللہ نے وہ ہنر ان کے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اور وہ پورے علاقے کی خدمت کرتے ہیں، ٹھیک ٹھاک پیسہ ملتا ہے۔ دودھ والے کو ٹھیک ٹھاک پیسہ ملتا ہے، جوتی کو ٹانکے لگانے والے کو ٹھیک ٹھاک پیسہ ملتا ہے، فروٹ والا، سبزی والا، یہ تمام لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو 5 10 ہزار روپے کی اگر دیہڑی لگواتے ہیں تو 2.5 3 لاکھ روپیہ تو یہ کما لیتے ہیں نا۔ یہ تو پیسے کی کہانی۔ انجینئر آئے گا تو اس نے بھی پیسہ کمانا ہے، ڈاکٹر آئے گا تو پیسہ کمانا ہے، وکیل آئے گا تو پیسہ کمانا ہے، مولوی صاحب اگر ہوں گے ناظرہ قرآن والے بھی نا، تو خدا کی قسم دین بھی کما رہے ہیں اور دنیا بھی کما رہے ہیں، دین بھی کما رہے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو وہ توکل و یقین نصیب فرمائے۔ بے اولادوں کو کبھی ناکام نہیں ہونا چاہیے، اور بے اولاد لوگوں کو کبھی اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور یہ سب اللہ کی منشا ہے اور اللہ کی مرضی ہے۔ بانجھ پن اللہ کے ہاں لا علاج نہیں ہے، ہمارے ہاں لا علاج ہے، اور اللہ کے ہاں لا علاج نہیں ہے، یہ قرآن آپ کو بتا رہا ہے، اور قرآن نے اس کی گواہی بھی دے دی ہے۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔